ہوں امام النووی کے حساب سے وہ حدیث میں ماہر تھی اور اس کے پاس علم کا ذخیرہ تھا. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ، جو ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی کی تربیت کی، مطلب انہیں علم دیا، انہوں نے امام شافعی کو علم دیا. ہمارے پاس مثال ہے ام درداء کی، جو ابو درداء کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. امام بخاری کہتے ہیں اپنے صحیح بخاری میں کہ انہیں حدیث کا ماہر کہا گیا ہے. ہمارے پاس مثال ہے عائشہ بنت سعد ابن وقص، جسے کہا گیا ہے کہ انہوں نے امام ملک کو علم دیا. امام ملک، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یوم الجاہلیہ میں سینکڑوں خواتین تھی جسے علم کے اوپر مہارت تھی. ٹائم کمی ہونے کی وجہ سے میں مختصر سے یہ کہوں گا کہ آئے ہم سمجھے کہ اسلام میں خواتین کے قانون حقوق کیا ہے. اسلام میں مرد اور عورت کے قانونی حقوق یکساں ہے. اگر کوئی آدمی عورت کا قتل کرتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت ہے حد پنشمنٹ کے حساب سے، اور اگر کوئی عورت آدمی کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے، حد پینلٹی. یہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 177، جسے کہتے ہیں قصاص. 179 حد پینلٹی. اور ہمارے پاس مثال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہود ایک چھوٹی بچی کا قتل کرتا ہے، پتھر سے اس کا سر کچلا جاتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس یہود کا بھی قتل اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے اس نے بچی کا کیا، اس کا سر پتھر سے کچلا جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی مرد مل کے ایک خواتین کا قتل کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ سارے مرد جو حصہ لیے اس خاتون کا قتل کرنے میں، سارے مرد کو قتل کیا جاتا ہے. اسلام میں اگر کوئی جسم کے بھاگ کو انجری ہوتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے یا اگر چوٹ آتی ہے، چاہے وہ ناک ہو، کان ہو، آنکھ ہو یا منہ ہو، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، سزا سیم یکساں ہے. سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کسی کا قتل کرتا ہے، اس قتل ہونے والے کے رشتہ دار اگر اسے معاف کرنا چاہیے دیا منی لینے سے، یعنی دیا لیے اور وہ آدمی کو معاف کر سکتے ہیں. یہ اسلام میں اجازت ہے، چاہے وہ رشتہ دار مرد ہو یا عورت ہو. اگر رشتہ دار ہے جس انسان کا قتل ہو گیا، اس کے رشتہ دار چاہے مرد یا عورت ہو، اگر قاتل کو معاف کرنا چاہتے ہیں دیا منی لے کے، تو اسلام میں اجازت ہے. اسلام میں سزا کے طور پہ عورت اور آدمی کو جو جرم اگر یکساں ہے تو سزا بھی یکساں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے چور ہو یا چورنی ہو، اس کے ہاتھ کاٹو. تو اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سزا یکساں ہے، ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 2 میں، اگر کوئی زنا کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ زانی چاہے عورت یا مرد ہو، اس کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. تو اگر کوئی زنا کرتا ہے تو سزا یکساں ہے، آدمی ہو یا مرد ہو، 100 کوڑے. اسلام میں خواتین کو وٹنس بننے کی اجازت ہے. وٹنس کو گواہی کی اجازت ہے. آج کی تاریخ میں کئی دیگر مذاہب ہیں جس میں خواتین کو، عورت کو گواہ بننے کی اجازت نہیں ہے. اور 1950 میں یہود لوگ اب تک سوچ رہے تھے کہ خاتون کو گواہ دینا چاہیے کہ نہیں، خواتین کو گواہی کا حق دینا چاہیے کہ نہیں. اسلام میں 1400 سال پہلے خواتین کو حقوق ہے کہ وہ گواہی دے سکتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 6 میں، اگر کوئی شخص کوئی خاتون کے خلاف کچھ کہتا ہے، اس کی عزت کے خلاف کچھ کہتا ہے،
اور اگر وہ ثبوت کے طور پہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارو اور اس کے بعد اس کی گواہی کبھی بھی مت مانو. کوئی بھی شخص کوئی بھی خاتون کے عزت کے خلاف کوئی چیز کہتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو 80 کوڑے اور اس کے بعد اس کی گواہی مت لو. آج کے دور میں چاہے ہندوستان ہو یا کوئی مغربی شہر ہو, عام طور پہ ہم ماں بہن پہ گالی تو دے ہی دیتے اور وہ آدمی آرام سے ہی گو اسکاٹ فری, آرام سے گھومتا پھرتا ہے. اگر اسلامی شہر ہے, اسلامی حکومت ہے, اگر کوئی شخص ماں بہن پہ کس کو گالی دی اور 4 ثبوت پیش نہیں کر سکا, 80 کوڑے. آج کی تو ہندوستان میں کوئی بھی کس کو گالی دے رہا ہے, کوئی بھی عورت کو کچھ بھی کہہ رہا ہے. تو اسلام میں خواتین عورتوں کی اتنی حفاظت کی گئی, اگر کوئی بھی کہتا ہے 1 گواہ 2 گواہ 3 گواہ, عزت سے کھیلتا ہے, عزت کے بارے میں آپ کچھ کہتے ہیں, کوئی الزام لگاتے ہیں, 1 2 3 نے کم از کم 4 گواہ, تو انسان 1000 بار سوچے گا نا کبھی کچھ کہنے سے پہلے. اتنی عزت ہے خواتین کی. اور اسلام میں مغربی تہذیب کے اندر جب خاتون کی شادی ہوتی ہے, عورت کی شادی ہوتی ہے, اس شادی کے بعد وہ مرد کا نام لے لیتی ہے, اس کا بیچ کا نام مرد کا ہوتا ہے. اسلام میں اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے والد کا نام محفوظ رکھ سکتی ہے, اجازت ہے اس کو کہ والد کا نام رکھے, جو مغربی تہذیب میں نہیں ہے. آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق کیا ہے. وقت کم ہونے کی وجہ سے 1 2 مثال پیش کروں گا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض. اس کے معنی مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, معاشری حالت میں نہیں بٹ سیاستی حالت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں کہ جب اللہ کے رسول کے پاس خواتین آتے ہیں بیعت لینے کے لیے, بیان دینے کے لیے, یہ عربی لفظ ہے بیان, وہ اپنے ماڈرن ووٹنگ سسٹم سے کافی سپیریئر ہے, کافی اونچا ہے. ماڈرن ووٹنگ سسٹم میں ہم چنتے ہیں کہ کون انسان حکومت کرنے کا ہیڈ بنے, ہیڈ آف اسٹیٹ, یا پریزیڈنٹ بنے یا پرائم منسٹر بنے. لیکن اسلام میں جب بیعت ہوتی ہے, وہ خواتین نے صرف یہی نہیں کہا کہ سیاستی امیر ہے, بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بھی مانا. تو اسلام میں جو بیعت ہے اور بیان ہے وہ ماڈرن ووٹنگ سسٹم سے کافی اونچا ہے, اور خواتین کو اس کا حق ہے, ووٹنگ کا حق ہے. اور ہمارے پاس مثال ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت